نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی، مکرم و معزز حاضرین محفل اور عزیز طلبہ، میں دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں اپنے کرم فرما و مہربان صوفی باصفا حضرت محترم صوفی محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ انہوں نے یہ آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منا کر آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک بہت خوبصورت موقع پیدا کیا، اور اگرچہ موسم کے تیور بگڑے ہوئے ہیں اور اس سے حاضری بھی بہت شدید طریقے سے متاثر ہوئی ہے، اور میرے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب میرے سامعین میں زیادہ تر بچے دکھائی دے رہے ہیں، تو اب مجھے کس لیول پر آ کر بولنا چاہیے؟ مجھے ان بزرگوں کا اعتبار اور لحاظ رکھنا چاہیے جو میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، یا ان بچوں کی ذہنی کیفیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے جو میری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں؟ بہرحال میں کچھ نہ کچھ آپ حضرات کی خدمت میں گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا جس سے ہمیں رہبری اور رہنمائی ملے اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے حصہ پانے کا کچھ بہانہ بنے۔ حضرات مکرم، وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور اس کی رحمت اس کی باقی صفات پر حاوی ہے، اور یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ہستی کی امت میں پیدا کیا جس کو اس نے مجسم رحمت بنا کر بھیجا، العالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، ساری خدائی کے لیے، پوری کائنات کے لیے۔ ہم جب بھی رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تو اس سے رحمت مانگتے ہیں، آنسو بہا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اپنی رحمت سے سرفراز فرما۔ بے شک ہم اس کی بارگاہ میں رحمت کا سوال کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم رحمت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ کیا رحمت کوئی ایسی چیز ہے جو ہم کسی ڈپارٹمنٹل سٹور سے 5-10 پیکٹ رحمت کے خرید لائیں، یا 10-20 کلو رحمت گھر میں رکھ لیں تاکہ بوقت ضرورت کام آئے؟
رحمت کا لفظ بول کے ہم اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ یہ ہمیں کسی دوسرے سے نہیں پوچھنا، یہ ہم اپنے رب سے رحمت مانگ رہے ہیں، تو ہمارے ذہن میں کیا ہے ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ حضرات مکرم جو اللہ والے ہیں، جو اس سے لو لگانے والے، اس سے پینگے بڑھانے والے، میں ان کی بات نہیں کرتا، لیکن میں اپنے جیسے گناہگار لوگوں کی بات کرتا ہوں، عام لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ جو رحمت مانگتے ہیں تو ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ مال، دولت، زمین، جائیداد، مکان، گھر والی، اولاد، صحت، عافیت، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، اختیار، نام و نمود، شہرت، یہی کچھ مانگتے ہیں نا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں بھی میں نے گنوائی ہیں ان سب کا تعلق اس دنیا سے ہے، اور یہاں پر ہمیں کتنا رہنا ہے؟ اگر طویل ترین عمر کا حساب کر لیا جائے آج کے دور میں تو کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ عمر پانے والے لوگ ہیں وہ زیادہ 125 سال کے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس عمر کا لحاظ کریں تو زیادہ سے زیادہ 100-125 سال میکسیمم ہمیں یہاں رہنا ہے۔ اس کے لیے تو ہم ساری زندگی اپنے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور جہاں پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا۔ اور ہمیشگی کا اگر تصور ہو ذہن میں تو پھر پتہ چلے کہ وہاں پر 1,00,000-2 لاکھ سال کی بات کریں تو کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ کے مقابلے میں تو 1,00,00,000-2 کروڑ سال کی بھی کیا اوقات ہے۔ لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، اور جہاں چند برس رہنے ہیں یہاں کے لیے ساری زندگی کولو کا بیل بنے ہوئے۔ حضرات محترم، مزے کی بات یہ ہے کہ جس ہستی کو ہم رحمت مجسم مانتے ہیں، ظاہر ہے کہ قرآن نے کہا اور ہمارا ایمان ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، رحمت مجسم ہیں، تو جس ہستی کو ہم رحمت مجسم مانتے ہیں ذرا ان کی حیات طیبہ کو دیکھیے، ان کے اسوہ حسنہ کو دیکھیے، ان کی سیرت مبارکہ کو دیکھیے، ان کے شب و روز کی کیفیات کو دیکھیے۔ ہم نے جو کچھ مانگا اگر یہی رحمت ہے تو پھر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مجسم رحمت کا دامن تو رحمت سے خالی دکھائی دیتا ہے۔ آپ کے شب و روز کی کیفیت دیکھ لیجئے، کھجور کی چٹائی پر استراحت فرما رہے ہیں، پیوند لگے کپڑے زیب تن فرما رہے ہیں، اپنی نالین پاک کو خود مرمت فرما رہے ہیں، جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا فرما رہے ہیں، بلکہ شکم مبارک پہ پتھر تک باندھ رہے ہیں۔ اب یہ انداز ہے ان کی حیات طیبہ کا، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی ذرا تنگی ہوئی، ترشی ہوئی، ذرا غربت ہوئی تو رب کی بارگاہ میں شکووں کے دفتر کھول کے بیٹھ گئے۔ مولا ہم تیری بارگاہ میں جھکنے والے، تجھ سے لو لگانے والے، تیری بندگی کا اقرار کرنے والے، تیرے محبوب کے نام کا کلمہ پڑھنے والے، ہم تو مولا غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، مولا ہم تو محرومیوں کا شکار ہیں، مولا ہم تو ترستی اور سسکتی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ جو سرکش ہے، باغی ہے، نافرمان ہے، وہ جو فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہیں، بلکہ وہ جو مشرک ہے، کافر ہیں، مولا ان کو بڑا نوازا ہے تو انہیں، بڑا مال ہے ان کے پاس، کیا عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، محلات میں رہتے ہیں، وہ کیا کر و فر ہے، تمتراق ہے، آن بان ہے، شان و شوکت ہے، لگتا ہے ساری دنیا پر حکومت وہ کر رہے ہیں، اور ہم اس طرح ترس رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ مولا یہی انصاف ہے؟ منکروں پر یہ عنایات اور ماننے والوں کو یہ محرومیاں۔ ہم تو اس طرح شکموں کے دفتر کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ رب کائنات ہمیں جو کچھ عطا فرماتا ہے ہمیں اس کا حساب بھی دینا ہے اس کی بارگاہ میں۔ اگر مال و دولت دی ہے تو اس کا حساب دینا ہے، زمین جائیداد دی ہے تو اس کا حساب دینا ہے، اگر اس نے ہمیں کوئی عہدہ یا منصب دیا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے کہ اپنے عہدے کو، منصب کو، طاقت کو، اقتدار کو اور اختیار کو ہم نے کس طرح استعمال کیا۔ اگر اس نے آل اولاد دی اس کا حساب بھی دینا ہے ہمیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی پرورش کیسے کی ہے، کیا رزق حلال پہ پالا ہے، کیا انہیں ایک اچھا پکا سچا مسلمان بنایا ہے۔ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ رشوت نہ لو اور حرام نہ کھاؤ تو کہتے ہیں جی مجبوری ہے، کیا کریں، بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں،
ان کے جو کلاس فیلوز ہیں، ہم جماعت ہیں، وہ جناب بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، ان کی جیبیں پاکٹ منی سے بھری ہوتی ہیں، پیسے ان کے پاس بے شمار ہوتے ہیں، بڑی قیمتی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے یہ بوسیدہ لباس میں جائیں گے، خستہ حال میں جائیں گے، 10-20 روپے پاکٹ منی ہوگا، اور پھر ان کے استعمال کی چیزیں بھی وہ عام معمولی ہوں گی، تو اپنے ہم جماعتوں کے سامنے وہ تو نظریں ملا نہیں سکیں گے، آنکھیں اٹھا نہیں سکیں گے، وہ تو سائیکک پیشنٹ بن جائیں گے، وہ نفسیاتی مریض ہو جائیں گے، وہ تو زندگی کی دوڑ میں شریک نہیں ہو سکیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ مجبوری ہے جی، اگر ہم چاہتے ہیں بچے کہیں پہنچیں تو پھر ان کو ذرا ہم نے ان کی سہولتوں کا خیال رکھنا ہے، ان کو ہم نے طریقے سلیقے سے پرورش کرنی ہے تاکہ اپنی جماعت کے اندر وہ صحیح طریقے سے پڑھ سکیں اور معاشرے میں صحیح مقام حاصل کر سکیں۔ ایک لمبی چوڑی تقریر سننے کو ملتی ہے۔ حضرات محترم، بے شک یہ تمام چیزیں ہم اپنے بچوں کی ناز برداری کے لیے کر رہے ہوں گے، لاڈ اٹھانے کے لیے کر رہے ہوں گے، انہیں زندگی کی دوڑ میں اعلیٰ مقام دلانے کے لیے کر رہے ہوں گے، لیکن کیا ہم نہیں جانتے کہ وہ جسم، وہ بدن جو لقمہ حرام پہ پلے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اپنے بچوں کو بظاہر ہم ناز برداری کر رہے ہیں، ان کے لاڈ اٹھا رہے ہیں، ان کی زندگی میں کامیابی اور کامرانی کے دروازے کھول رہے ہیں، راستہ ہموار کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً گویا اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو جہنم میں دھکیل رہے ہیں۔ کیا ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے؟ معاف کیجئے، میں جو بات کر رہا تھا وہ ادھوری چھوڑ کے میں ادھر لگ گیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے نا رب کی بارگاہ میں۔ اب فرض کیجئے میں آپ میں سے 2 افراد کو زحمت دوں، ایک کو 100 روپے دوں، دوسرے کو 10 لاکھ روپے دوں، اور 2-4 ہفتے کے بعد پھر بلاؤں، ہاں بھائی تمہیں 100 روپے دیے تھے، تم بتاؤ کہاں خرچ کیے، تمہیں 10 لاکھ دیے تھے، تم بتاؤ تم نے کہاں لگائے۔ کیا خیال ہے کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ آج کل 100 روپے تو حساب کتاب میں آتے ہی نہیں، میرا خیال ہے اس کے لیے بہت آسان ہوگا۔ حضرات مکرم، کیا پتہ اس محفل میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو غریب ہوں، ذرا تنگ بھی ہوں، پریشان بھی ہوں، لیکن رب کائنات گویا یہ فرماتا ہو کہ یہ میرے بندے اگر تھوڑا وقت تنگی ترشی میں گزار لیں، پریشانی میں گزار لیں تو یہ بہتر ہے ان کے لیے، ورنہ میں جانتا ہوں کہ میں نے اگر ان کو مال زیادہ دے دیا ان کی عاقبت بگڑ جائے گی، ان کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ یارو یہ وہ جانتا ہے کہ شاید اس محفل میں کچھ لوگ ایسے ہوں جن کی غربت بھی در حقیقت ان کے لیے اللہ کی رحمت ہو، یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا میں ایک واقعہ عرض کروں، اس کی روشنی میں ذرا بات آگے بڑھانا ذرا آسان رہے گا۔ اموی حکمرانوں کے جو اولین لوگ تھے ان میں ایک شخص تھا عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک بن مروان وہ طواف کعبہ کر رہا ہے، اس وقت وہ حکمران ہے مسلمانوں کا۔ ماشاءاللہ مہمانان گرامی تشریف فرما ہو رہے ہیں اور جی آپ نے تو بڑی رونق لگائی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ حضرات مکرم، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس محفل کی رونق میں دم بدم اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ روشن چہرے اور یہ مقدس شخصیات تشریف لا رہی ہیں، اور گویا اس محفل میں ہماری حاضری کی مقبولیت کی سند ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذل عاطفت دراز فرمائے اور ہمیں حضرت سے فیض لینے کے قابل بنائے اپنے کرم سے۔
حضرات مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اموی حکمرانوں کے اولین جو حکمران گزرے ہیں ان میں ایک شخص تھا عبد الملک بن مروان، طواف کعبہ کر رہا ہے۔ نظر پڑتی ہے ایک نوجوان پر جس کے اوپر غربت کے آثار ظاہر ہیں، لباس بھی بوسیدہ ہے اور حالت بھی خستہ ہے، لیکن پیشانی روشن ہے، چہرے پر روب ہے، وقار ہے، چال ڈھال سے پتہ چلتا ہے کہ کسی اعلیٰ خاندان کا شخص فرد ہے۔ اپنے خدام سے عبد الملک کہتا ہے کہ جاؤ ذرا پتہ کرو یہ نوجوان ہے کون۔ وہ پتہ کر کے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے۔ جب عبد الملک بن مروان کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ ذرا اور فیسینیٹ ہوتا ہے، وہ ذرا اور قریب ہوتا ہے، طواف کرتے ہوئے اس کے قریب ہو کے اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں عبد الملک بن مروان ہوں، اس وقت مسلمانوں کا حکمران۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ وقت وہ ہے کہ جب دنیا کے اندر واحد سپر پاور مسلمان ہیں۔ قیصر و کسریٰ تو قصہ پاری نہ ہوئے، گزر چکے۔ روم اور ایران کی حکومتیں مسلمان فتح کر چکے ہیں، دنیا نے مسلمانوں کی تلوار کا لوہا مان لیا ہے اور ان کی ہیبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اب ایسے میں دنیا کی واحد سپر پاور مسلمان ہے اور اس سپر پاور کا حکمران اپنا تعارف کرا رہا ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ وہ اپنا تعارف کرا کے کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ سیدنا عمر فاروق کے پوتے ہیں، تو اگر آپ کوئی اپنی خواہش ظاہر کریں، میں آپ کی کوئی ضرورت پوری کر سکوں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ دیکھیے اس وقت ہم یہاں خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں اور اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کسی اور سے مانگنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اب ظاہر ہے کہ اس بات کا کوئی اور جواب ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ جناب عبد الملک بن مروان جلدی جلدی طواف مکمل کرتا ہے، باہر جلدی سے نکلتا ہے، اپنے خدام کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ نوجوان جب خانہ کعبہ سے باہر آئے تو اس وقت اس کو میرے پاس لے آنا۔ وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب جب اس کے پاس لے کے آتے ہیں تو عبد الملک بن مروان دوبارہ اپنی وہ پیشکش ریپیٹ کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھیے اگر آپ کی کوئی طلب ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی ضرورت ہو اور وہ آپ ظاہر کریں اور میں پورا کر سکوں، میرے لیے اعزاز ہوگا، بڑی خوشی ہوگی، میرے لیے تسکین کی بات ہوگی۔ تو اس نوجوان نے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ میری دنیا کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں یا آخرت میں بھی کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جی ظاہر ہے کہ مجھے بادشاہت دنیا کی ملی ہے نا، آپ کو کوئی مال منال چاہیے، کوئی درہم و دینار چاہیے، کوئی زمین جائیداد چاہیے، کوئی جاگیر چاہیے یا کوئی عہدہ منصب چاہیے، کسی صوبے کا گورنر لگنا ہو، کسی شہر میں کوتوال یا قاضی کا عہدہ سنبھالنا ہو، میں یہ خدمت انجام دے سکتا ہوں، آخرت میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نوجوان نے ایسا جواب دیا جو شاید ہم سب کی توقع سے ہٹ کر ہو۔ اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، دنیا تو میں نے اپنے رب سے کبھی نہیں مانگی، آپ سے کیا مانگوں گا؟ معاف کیجئے، یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں رب سے دنیا نہیں مانگنی چاہیے۔ وہ جن ہستیوں کا ذکر ہے وہ تو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، وہ تو ایکسیپشن ہے، مستثنیات میں سے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ رب کائنات میں اپنے بندوں کی حاجتیں ضرورتیں جانتا ہے، ان کی کیفیات بھی جانتا ہے۔ اس نے تو ہمیں خود سلیقہ سکھایا ہے مانگنے کا۔ اس نے ہمیں نہیں کہا کہ مجھ سے صرف آخرت مانگو، نہیں کہا کہ صرف جنت مانگو، نہیں کہا کہ صرف ثواب مانگو، اس نے کہا کہ نہیں تم مجھ سے دنیا بھی مانگو، لیکن تمہیں کیا پتہ کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور کیا نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے، کسی شخص کا اگر اتفاق سے وہ پرائز بانڈ نکل آئے، آج کل جو جیک پاٹ ہے پرائز بانڈز کا وہ بھی کروڑوں روپے میں ہوتا ہے، کسی کا کروڑوں روپے کا انعام نکل آیا، اب وہ تو خوشی سے اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، کہہ رہا ہے جی اللہ نے مجھے چھپر پھاڑ کے رحمت دی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اس دولت کے اثر سے اس کی اولاد بگڑ جائے، جرم کے راستے پہ چل پڑے، گناہ اور برائی کی راہ کو اپنا لے، نشے کی لت میں لگ جائے۔ اب والدین سے جا کے پوچھئے وہ دولت واقعی رحمت تھی؟ اسی پیسے سے کوئی بڑی اچھی قیمتی سوفسٹیکیٹڈ کار خریدی، لیکن وہ کار خدا نہ خواستہ حادثے کا شکار ہوئی اور کوئی بہت پیاری ہستی دنیا سے رخصت ہوئی یا زندگی بھر کے لیے معذور ہوئی، اب جا کے پوچھئے وہ دولت رحمت ہے یا کچھ اور ہے؟
تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو تم تو نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا چیز بہتر ہے کیا نہیں ہے، لیکن میں تو جانتا ہوں نا۔ اور زبان سے تو تم بہت کہتے ہو جی ہمارا رب وہ ہے جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو کیا تمہیں اپنی ماں پر بھروسہ نہیں وہ تمہارے لیے بھلا چاہے گی کہ نہیں؟ تو جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہو اور ہو بھی علام الغیوب، اس سے کچھ چھپا ہوا نہ ہو، اور ہو بھی قادر مطلق، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہ ہو، تو تم اس پر کیوں نہیں چھوڑتے؟ اپنی منمانی کیوں کرتے ہو؟ یہ پک اینڈ چوز سے کام کیوں لیتے ہو؟ مولا یہ دے وہ دے، نہیں، تمہیں کس طرح مانگنا چاہیے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس نے مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے، لیکن نہیں، ہم تو اپنی ضرورتوں کے گھیرے میں رہتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ وہ جانتا ہے کہ کس کی غربت بھی در حقیقت اس کے لیے رحمت ہو، لیکن جس ہستی کو ہم مجسم رحمت مانتے ہیں کم از کم ان کا لحاظ تو کیا ہوتا۔ کیا ہمیں خیال نہیں آتا کہ وہ ہستی جو اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، وہ محض اشارہ کر کے نالین پاک کو جوڑ نہیں سکتے تھے؟ لیکن نہیں، خود بیٹھے ہوئے نالین پاک کو مرمت فرما رہے ہیں۔ کوئی سبب تو ہوگا نا یارو، کبھی نہیں سوچا ان تمام باتوں کے بارے میں؟ اور آقا کریم نے ایسا کیوں کیا؟ کوئی وجہ ہوگی نا، کیا وجہ ہے؟ میرے آقا دراصل ہماری تربیت فرما رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو میرے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے، لیکن تمہیں تو دشمنوں سے پالا بھی پڑے گا نا، زخم بھی لگیں گے، خون بھی بہے گا، تکلیف بھی پہنچے گی۔ تو کبھی ایسا ہو تو تم اس تکلیف کے زیر اثر، ایسا نہ ہو تمہارے پاؤں لڑکھڑا جائیں، ایمان ڈاما ڈول ہو جائے، نہیں، میں بھی لہو لہان ہو کے دکھا دیتا ہوں تاکہ کوئی ایسا وقت ہو تو تمہارے سامنے میری مثال موجود ہو۔ اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو جنت کی نعمتیں میرے دسترخوان پہ رہیں، لیکن تمہیں تو فاقہ بھی کرنا پڑے گا، روکھی سوکھی بھی کھانی پڑے گی۔ تو چلو میں بھی جو کی روکھی سوکھی پر گزارا کر کے دکھا دیتا ہوں، بلکہ شکم مبارک پہ پتھر باندھ کے دکھا دیتا ہوں کہ کبھی کوئی ایسا سخت وقت تمہارے اوپر آئے تو تمہارے سامنے میرا چہرہ ہو، ہونٹوں پہ شکایت نہ ہو۔ اے میرے غلاموں، اگر میں چاہوں تو احد کا پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے اور دنیا جہان کے خزانے میری ٹھوکروں میں رہیں، لیکن تمہیں تو غربت سے بھی پالا پڑے گا نا، تنگی ترشی سے بھی واسطہ پڑے گا۔ ممکن ہے کبھی ضرورتوں کے ہاتھوں تنگ بھی ہونے لگو، کبھی بچوں کی بھوک سے بلکتے دیکھ کر تمہارا یہ عقیدہ گڑبڑ نہ کرنے لگے، تو میں بھی جو کی روٹی پہ گزارا کر کے بلکہ شکم مبارک پہ پتھر باندھ کے دکھا دیتا ہوں کہ کوئی ایسا وقت آئے تو تمہارے سامنے میرا چہرہ ہو اور میں اپنی لاڈلی شہزادی کو پیبند لگی چادر میں گھر سے رخصت کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ تمہارے سامنے یہ مثال موجود ہو نا۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم نے یہ انداز حیات اپنایا ہماری تربیت کے لیے، کیا ہم نے اس کو سمجھا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے؟ یہاں پر آپ کے علاقے میں فرض کیجئے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ آئے اور آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے، آپ کی مشکلات آسان کرنے کے لیے، آپ کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے اگر وہ 10 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ ذرا موسم کی سختی برداشت کر لے، مثلاً گرمی کا موسم ہو، دوپہر کا وقت ہو، آسمان سے سورج آگ برساتا ہو، زمین تپتی اور جھلستی ہو، اور وزیر اعظم آئے اور آپ کی خاطر وہ دھوپ میں کھڑا رہے آدھا گھنٹہ اور پسینے میں نہا جائے، آپ تو ساری زندگی اس کی تعریف کرتے نہیں تھکیں گے۔ کیا عوام دوست شخص ہے، کتنا غریبوں کا ہمدرد ہے، کتنی اس کو فکر ہے ہماری۔ دیکھو وہ جوان آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑا رہا، پسینے میں نہا گیا، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ یہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی کیا اوقات اور حیثیت ہے، وہ ہستی جس کی خاطر رب کائنات نے بساط ہستی بچھائی ہے اور نگار خانہ قدرت سجایا ہے، اور جس کی خاطر اس نے اپنی شان ربوبیت کو ظاہر فرمایا ہے۔ لولا کلمہ اظہرت الربوبیت، تو وہ ہستی اس نے آدھ پون گھنٹہ نہیں، ہفتے 2 ہفتے نہیں، ارے ساری زندگی کس طرح گزاری ہے، کیا ہم نے سبق سیکھا ہے اس سے؟ اور یہاں پر اگر ایک اور بات کہوں تو شاید بے محل نہ ہوگا،
دیکھیے نماز تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے اللہ ان کو توفیق دے پڑھا کریں۔ تو اتحیات میں بیٹھتے ہیں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور درود ابراہیمی تو گویا الہامی درود ہے نا بھئی، وہ تو ہمیں تلقین کیا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ مولا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی۔ سیدھا سادہ ترجمہ ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں وہ ہستیاں بھی ہیں جو نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، مصر کا اقتدار بھی ان کے ہاتھ پہ اور نبوت بھی۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی کیا بات ہے، ان کی سلطنت، ان کی حکومت، ان کے دربار میں چرند پرند درند تو اپنی جگہ، جن تک حاضر رہتے ہیں، اور ہوا ان کے حکم پر، ان کے اشارے پر ان کا تخت لیے پھرتی ہے۔ جب ایسی ایسی ہستیاں موجود ہیں تو کیا یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ ہمیں کہا جاتا کہ ہم کہیں کما صلیت علی سلیمان، یا کما صلیت علی داؤد، یا کما صلیت علی یوسف؟ لیکن نہیں، حضرت ابراہیم کی مثال دلوائی۔ کوئی وجہ ہوگی نا، کوئی حکمت ہوگی اس میں۔ وہ حکمت کیا ہے؟ حضرات محترم، بات یہ ہے کہ ویسے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہ آزمائشوں سے گزرتے ہیں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس طرح پے در پے آزمائشوں سے گزرے اور پھر جس انداز سے اس میں ثابت قدم رہے، یہ ان کا امتیاز ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ نمرود نے آگ دہکائی ہے، الاؤ بھڑکایا ہے، اور وہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا چاہتا ہے۔ جبریل حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ کے خلیل کوئی حکم فرمائیں، کوئی حاجت ہو بیان کریں، کیا آگ بجھائی جائے، کیا جان بچائی جائے؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور ہم سب سے بڑھ کر یقیناً سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ رب کائنات نے جب اپنے محبوبوں کی مدد کرنا ہوتی ہے تو کبھی جبریل کی ڈیوٹی بھی لگا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، جبریل کو بھیجا تھا نا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری تھی، جبریل کو بھیجا تھا نا۔ تو اب بھی تو وہ خیال فرما سکتے تھے کہ اللہ نے میری جان بچانے کے لیے، نمرود کی آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے جبریل کو بھیجا ہوگا، لیکن نہیں۔ آپ نے فرمایا جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر غور فرمائیں تو انہوں نے جبریل کو ایک سبق دیا ہے کہ اے جبریل، اگر تیرا خیال یہ ہو کہ تو اللہ کی طرف سے وحی لاتا ہے، احکام لاتا ہے، پیغام لاتا ہے، نبی اور اللہ کے درمیان رابطے کی ڈیوٹی انجام دیتا ہے، اور اگر تو یہ وحی نہیں لائے گا، پیغام نہیں لائے گا، تو ہم نبی وہ کار نبوت انجام نہیں دے سکیں گے، نبوت کی گاڑی ٹھپ ہو کے رہ جائے گی، ہمیں اللہ کے احکام نہیں ملیں گے تو آگے پہنچائیں گے کیسے؟ اللہ کی مرضی کا پتہ ہوگا نہیں تو آگے لوگوں کو بتائیں گے کیسے؟ نہیں، اے جبریل، ہم نبیوں کو اللہ کی مرضی کا علم ہوتا ہے، تیری ڈیوٹی لگی ہے تو صرف تیری عزت افزائی کے لیے، ورنہ میں جانتا ہوں اگر تجھے اللہ نے اس وقت بھیجا ہوتا، اللہ کی مرضی سے آیا ہوتا، تو ابراہیم کون تھا انکار کرنے والا؟ لیکن میں جانتا ہوں اس وقت اللہ کی مرضی سے نہیں آیا، اپنی مرضی سے آیا ہے۔ جب اپنی مرضی سے آیا ہے تو ابراہیم کی تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر اگر میں عرض کروں کہ ان کا پیغام دراصل یہ تھا کہ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ اے جبریل، رب جانتا ہے نا کہ نمرود مجھے اس آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، وہ جانتا ہے، تو اگر وہ مجھے جلتا ہوا دیکھ کے راضی ہے آگ میں تو مجھے بچ کے کیا کرنا ہے؟ اور اگر آج میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں بات کروں، معاف کیجئے میں پنجابی لب و لہجے پر قدرت نہیں رکھتا، وہ اس کا وہ ایکسنٹ، وہ پروننسیشن، وہ میرے لیے اجنبی ہے، لیکن وہ مصرع بہت خوبصورت ہے، میں دہرا دیتا ہوں۔ جدو ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکھنوں چلے پاؤں۔ اچھا، یہ صوفیہ بھی خوب ہوتے ہیں، بڑے انتہائی مشکل سوالوں کے جواب اس انداز سے دیتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ کوئی مشکل تھی نہیں۔
دیکھیے میں یہاں پر ظاہر فساد ڈالنے تو نہیں آیا اور اختلافات کے بیچ میں تو نہیں آیا، لیکن ایک حقیقت ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو پیر و فقیروں کو مانتے ہیں، کچھ ہیں جو نہیں مانتے۔ جو نہیں مانتے وہ کبھی ماننے والوں کو خراب کرنے کے لیے ذرا چٹکیاں لیتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، بھئی کہاں گئے تھے تم؟ جی میں گیا تھا اپنے پیر صاحب کی خدمت میں۔ کیوں گئے تھے؟ جی میں بیمار ہوں نا، میں دعا کرانے گیا تھا کہ اللہ مجھے شفا دے۔ اچھا، تمہارے پیر صاحب کی دعا سے تمہیں شفا مل سکتی ہے، لیکن ہم نے سنا تھا وہ خود بیمار ہوئے تھے تو ہسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ اگر ان کی دعا سے تمہیں شفا مل سکتی ہے تو انہوں نے خود اللہ سے اپنے لیے شفا کیوں نہیں لے لی؟ اسی طرح بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہاں جی کہاں گئے تھے؟ جی میں پیر صاحب کے پاس گیا تھا، نیا کاروبار شروع کیا ہے تو دعا کرانے گیا تھا اللہ برکت دے، روزی میں وسعت دے۔ اچھا، ان کی دعا سے تمہیں روزی میں وسعت مل سکتی ہے تو سنا ہے ان کا تو اپنا گزارا مریدوں کے نذرانوں پہ ہوتا ہے، تو اگر ان کی دعا سے تمہیں سب کچھ مل سکتا ہے تو اپنے لیے کیوں نہیں لے لیتے اللہ سے یہ سب کچھ؟ اب یہاں پر دیکھا ہے کہ ہمارے اچھے بھلے سمجھدار سنی حضرات وہ بھی ذرا تھوڑے سے تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، ذرا پریشانی سے دوچار ہو جاتے ہیں، لیکن کیا خوبصورت جواب عطا فرمایا ہے حضرت بابا بلے شاہ نے، جدو ماہی میرے دکھتے راضی میں سکھنوں چولہے پاواں۔ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، حقیقی اور سچی محبت کرنے والے، محبت کے نام پر دکانیں کھولنے والوں کی بات نہیں ہو رہی۔ جو حقیقتاً اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ارے ان کو صحت اور بیماری سے غرض نہیں ہوتی، انہیں دولت اور غربت سے بھی غرض نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب جب ہمیں بیمار دیکھ کے راضی ہے، ہمیں صحت کا کیا کرنا ہے؟ وہ ہمیں غربت میں دیکھ کے راضی ہے، دولت کا کیا کرنا ہے؟ وہ ہمیں پھٹے پرانے چیتھروں میں دیکھ کے راضی ہے تو شاہی لباس کا کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارا رب ہمیں جھوپڑے میں دیکھ کے راضی ہے تو شاہی محلات کا کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارا رب ہمیں ننگے سر ننگے پاؤں دیکھ کے راضی ہے تو ہمیں تاج شاہی کا کیا کرنا ہے؟ جدو ماہی میرے دکھتے راضی میں سکھنوں چولہے پاواں۔ اور اس کی مجسم وہ تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام بن کے سامنے آتے ہیں کہ جب میرا رب مجھے آگ میں جلتا دیکھ کے راضی ہے، مجھے بچ کے کیا کرنا ہے؟ میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ پھر بڑھاپا آ گیا ہے، اولاد نہیں ہے، اب رب کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں، مولا یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، درختوں کے سامنے جھکتے ہیں، چاند سورج کی پرستش کرتے ہیں، مولا ان کو میں نے تیری بارگاہ میں جھکانا ہے، ان سے کہنا ہے کہ یہ جن کو تم خدا مانتے ہو یہ کچھ نہیں۔ اب وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے، دیکھ کر، تو میں نے ان کو بتانا ہے کہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے۔ تو مولا اگر میری اولاد نہیں ہوگی تو یہ مجھے تانا دیں گے کہ جس کو تم کہتے ہو سب کچھ وہ دیتا ہے، اس نے آپ کو تو اولاد دی نہیں، ہمیں کیا دے گا؟ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی اگر مگر نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی ہے۔ پھر جب وہ اپنی حکمت اور اپنی قدرت کے تحت وہ بڑھاپے میں اولاد دیتا ہے، اب بڑھاپے کی اولاد کتنی پیاری ہے، لیکن پھر حکم ہوتا ہے کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو اس ویرانے میں چھوڑاؤ، اس ریگزار میں چھوڑاؤ، اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ جہاں نہ کھانے کو دانا ہے نہ پینے کو قطرہ ہے، اور صرف دانے پانی کی بات نہیں ہے بلکہ وہاں سر چھپانے کو چھت بھی نہیں ہے۔ بھئی مکہ تو ابھی آباد ہوگا نا جب زمزم کا چشمہ جاری ہوگا، ابھی تو وہاں سایہ نہیں ہے، اور بغیر سائے کے صحرا میں ذرا دھوپ میں دوپہر گزار کے دکھائیے پتہ چلے کیا ہوتا ہے۔ لیکن رب کی بارگاہ میں کوئی گزارش نہیں کہ مولا یہ اس بچے کو، نو مولود بچہ ہے، اس کی ماں کو وہاں چھوڑ کے آ جاؤں، کیسے زندہ رہیں گے، کھائیں گے کیا، پئیں گے کیا؟ کوئی سوال نہیں، کوئی اگر مگر نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی ہے۔ اور پھر جب رب کائنات اپنی قدرت سے اس بچے کو بچاتا ہے اور وہ اس عمر کو پہنچتا ہے کہ باپ کا ہاتھ بٹا سکے، اس کے کام آ سکے، تو ظاہر ہے اس عمر پہ پہنچ کر تو بچے کے ساتھ محبت کے ساتھ ضرورت بھی متعلق ہو جاتی ہے۔ ایسے میں حکم آتا ہے کہ اب اس بچے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ کوئی سوال جواب نہیں، کوئی اگر مگر نہیں، مولا یہی کچھ کرانا تھا، پھر نہ ہی دی ہوتی اولاد، نہیں کچھ نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بہت واضح مقصد، ہمارا نصب العین اور پیغام اور سبق یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ اس کی رضا پہ راضی ہے۔
تو یہاں پر اگر آپ رحمت کا مفہوم متعین کریں تو یہ بنتا ہے کہ اگر تم رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لو تو یہ ہے اس کی رحمت۔ اور معاف کیجئے میں جسارت کروں گا ایک، اگر کسی کو اختلاف ہو تو پھر میرا ایک سوال ہے۔ ہم کہتے ہیں نا مولا ہمارے نبی پر اور ان کی آل پر رحمت بھیج، جس طرح حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی۔ اب یہ بتائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں کتنے نبی آئے ہیں؟ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق تو آپ کے فرزند ہیں، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں جن کا لقب ہے اسرائیل، اور بنی اسرائیل سارے نبی حضرت یعقوب کی آل میں سے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کہ ان کی آل میں اتنے نبی آئے۔ حضرت ابراہیم کی آل میں اتنے بے شمار نبی آئے اور نبوت کے رحمت ہونے میں شبہ ہو نہیں سکتا، اور میرے آقا کریم کی آل میں تو ایک نبی بھی نہیں آ سکتا، آ ہی نہیں سکتا، یہ تو امر محال ہے نا۔ آقا کریم تو خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن ہم رب کی بارگاہ میں جناب دعائیں مانگ رہے ہیں، ہر نماز کے اندر التجا کر رہے ہیں، اور سب مسلمان قیامت تک دعا مانگتے رہیں گے، مولا ہمارے نبی پر اور ہمارے نبی کی آل پر اس طرح رحمت بھیج جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی۔ اگر رحمت کا یہ مفہوم نہ سمجھیں، نہ لیں، تو پھر بتائیے کہ کیا ہم محال چیز کی دعا مانگتے رہیں گے قیامت تک؟ اور شرن تو جو چیز محال ہو اس کی دعا مانگنا یہ شرن جائز ہی نہیں ہے، یہ علماء جانتی۔ معاف کیجئے بات کہیں سے چلتی ہے اور کہیں جا نکلتی ہے۔ میں نے ذرا سوچا تو یہ تھا کہ 15-20 منٹ آپ کی سمع خراشی کروں گا اور جان چھوڑ دوں گا، لیکن یہ کہ ایک بات آئی ہے میرے ذہن میں، بس وہ عرض کر کے اور پھر ایک نصیحت کر کے، کیونکہ آج کل ہمیں نصیحتیں سننا اچھا نہیں لگتا، لیکن نصیحتیں کرنا بہت ضروری ہو گیا، ماحول ایسا بن گیا ہے۔ حضرات مکرم، آپ نے شاید علماء سے ایک جملہ سنا ہو کہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام وہ اللہ کی صفات کے مظاہر ہیں، اور میرے آقا کریم کو اللہ نے مظہر ذات بنا کے بھیجا ہے۔ اب ایک عام آدمی کے پلے نہیں پڑا یہ مظاہر صفات کیا ہوتے ہیں اور مظہر ذات کیا بلا ہے۔ میں اس کو ایک انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے فرض کیجئے رب کائنات نے آپ کو فرزند عطا فرمایا، بیٹا دیا۔ اب بیٹا جب اس ایج کو پہنچا کہ اس کو سکول جانا چاہیے، تو آپ نے سوچا کہ ذرا بچے کو اگر میں تھوڑا بہت گھر میں پڑھا دوں، ذرا حرف شناسی کرا دوں، تو وہاں سکول میں اپنی کلاس میں یہ ذرا اچھا چل پڑے گا۔ تو آپ بچے کو لے کے بیٹھے، بیٹے دیکھو پڑھو الف بے پے، الف بے پے، آپ نے اس کے سامنے لکھا یہ الف، یہ بے، یہ پے۔ بچے نے آپ کے کہنے پہ پڑھ لیا، آپ نے چند بار دہرایا، اس کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی، اگلے دن اس سے سبق سنا، بچے کو تو یاد نہیں تھا۔ آپ نے کہا چلو ذرا بچے کو پر محنت کرنی پڑے گی۔ آپ نے کہا دیکھو بیٹے یہ جو سیدھی لکیر کی طرح ہے نا، جو عمود ہے یہ الف ہے، یہ الف کی شکل ذہن میں رکھ لو، یہ الف۔ یہ جو لیٹی ہوئی ہے یہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، یہ بے ہے، اور یہ پے کی شکل یہ بے سے ملتی جلتی ہے، اس کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں، یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ پے ہے۔ آپ نے اچھی طرح بچے کو سمجھایا، اگلے دن سنا بچہ پھر بھول چکا تھا۔ اب آپ تھوڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے، یار یہ بچہ کچھ پڑھ سکے گا یا نہیں، کن ذہن تو نہیں ہے، غبی تو نہیں ہے، کم عقل تو نہیں ہے۔ میں نے اتنی تفصیل سے اس کو سمجھایا، اس کو یاد ہی نہیں۔ آپ بیٹھے تھے پریشان، اتنے میں آپ کا دوست آیا، اس نے پوچھا کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ آپ نے بتایا۔ آپ کی بات سن کر اس نے کہا کہ دیکھیں یہ جو پڑھنا پڑھانا ہے یہ ٹیکنیکل کام ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ قاعدے چھاپے جاتے ہیں، تو آپ ایک قاعدہ لے آئیے بازار سے، اس کی مدد سے پڑھائیے تو امید ہے بچہ پڑھ جائے گا۔ آپ بازار سے قاعدہ خرید کے لائے، اس میں ایک طرف لکھا ہوا ہے انار، اس کے سامنے ایک طرف بنا ہوا ہے انار، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے الف، کہ بچہ دیکھے گا انار کو اور پہچانے گا الف کو۔ ایک طرف بنی ہوئی ہے بکری، اس کے سامنے لکھا ہے بے، بچہ دیکھے گا بکری کو، پہچانے گا بے کو۔
ایک طرف بنا ہوا ہے پنکھا، اس کے سامنے لکھا ہے پے۔ بچہ دیکھے گا پنکھے کو اور پہچانے گا پے کو۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل عرض کرتا ہوں کہ رب کائنات نے اپنے بندوں کو درس توحید دینے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اللہ کے بندوں کو درس توحید دیا، اللہ کے بندوں نے وہ پڑھا لیکن فراموش کر دیا، بھلا دیا۔ پھر انبیاء تشریف لائے، انہوں نے اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کی شناخت کرائی، پہچان کرائی، بتایا کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ تواب ہے، وہ ستار ہے، وہ کریم ہے، وہ غفار ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ وہ اللہ کی صفات کے ذریعے اللہ کی پہچان کرائی اللہ کے بندوں نے۔ پھر وہ درس توحید پڑھا، یاد کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر بھلا دیا۔ بالآخر رب کائنات نے بھیجا اپنے محبوب علیہ السلام کو اور گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، اب دیکھو مصطفیٰ کو اور پہچانو خدا کو۔ اور معاف کیجئے، یہ صرف لفاظی نہیں ہے۔ ذرا آپ نے کبھی غور کیا، عرب لوگوں سے کوئی بات منوانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ آج کل تو پھر بھی تعلیم عام ہو گئی ہے، لوگ دلیل کی زبان سمجھنے لگے ہیں، روشن خیال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی ان سے کوئی بات منوانا آسان نہیں۔ لیکن جب میرے آقا کریم تشریف فرما ہوئے تھے، اس وقت وہ لوگ کتنے مستقل مزاج اور کتنے اپنی بات میں سخت اور ضدی ہوا کرتے تھے، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو ان سے کوئی بات منوانا کتنا مشکل ہوگا، اور بات منوانا تو پھر بھی شاید آسان ہو، کسی کا عقیدہ بدلنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے والے، ان سے میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا میرا رب۔ اگر میرے آقا کریم فرمائیں کہ اولاد دینے والا میرا رب، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، ہمارے باپ دادا تو انہی بتوں سے مانگ کے ہمیں لیا ہے انہوں نے۔ میرے آقا کریم فرمائیں کہ آسمان سے میہ برسانے والا میرا رب، زمین سے سبزہ اگانے والا میرا رب، وہ کہیں کہ نہیں جناب، ہم تو ہمیشہ سے کھیتی باڑی بھی کرتے آئے، خوراک بھی لیتے آئے، رزق بھی ملتا رہا، ہم اپنے انہی بتوں سے انہی خداؤں سے مانگتے رہے۔ جس چیز کے بارے میں بھی آقا کریم فرمائیں وہ ان کو اپنی بتوں سے منسوب کر دیں، تو آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرمایا کہ اے لوگو، میں خدا نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں پوجا کے لائق نہیں ہوں، میں پرستش کے قابل نہیں ہوں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں تو اس کا عبد مقدس ہوں۔ اے لوگو، میں خدا نہیں، لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی؟ اے لوگوں، میں خدا نہیں، لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں میں ماتھا ٹیکتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ۔ حضرت میں کرسی خطابت میں بندھا بیٹھا ہوں اور یہاں پہ یہ ذرا ٹھہریے، یہ ہٹا لیجئے۔ وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ۔ مہمانان گرامی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، تو حضرات مکرم، میں یہ اپنی بات کو ذرا اختتام تک پہنچا دوں، اور مجھے بھی جلدی ہے۔ وہ مصطفیٰ زیدی کا شعر ہے، کبھی کبھی میں پڑھ دیتا ہوں کہ اسی لیے تو کسی سے خفا نہیں ہوتے کہ ہم سے اپنے ہی وعدے وفا نہیں ہوتے۔ مجھے بھی ذرا جلدی ہے، اور آپ کہیں گے جی عجیب جلدی ہے، اتنی دیر سے تو آپ لگے ہوئے ہیں تقریر پہ۔ چلیے اب اپنی بات خط کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے گویا یہ فرمایا کہ اے لوگوں، میں خدا نہیں، میں پوجا کے قابل نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں پھر اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یارو، تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ میرے آقا کریم کو دیکھ کر انہیں خدا کی الوہیت کا، خدا کی ربوبیت کا، خدا کی قدرت کا وہ ادراک ہوا، وہ عرفان ہوا۔ حضرات مکرم، وہی میں عرض کر رہا تھا نا کہ اب دیکھو مصطفیٰ کو اور پہچانو خدا کو۔ آخر میں صرف ایک نصیحت، حضرات محترم کہتے ہیں کہ جب نمرود نے وہ الاؤ دہکایا جس کا بھی میں ذکر کر رہا تھا، تو وہ شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ اس کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے۔
تو ایک حکایت ہے کہ ایک بلبل چونچ میں پانی کے چند قطرے لے کے چل پڑی کہ میں وہ آگ بجھانے جا رہی ہوں۔ دنیا ہنسنے لگی، مذاق اڑانے لگی، بے وقوف، پاگل، عقل سے بالکل ہی پیدل۔ جہاں پہ کنویں الٹ دیے جائیں تو وہ آگ کا کچھ نہ بگڑے، یہ چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہے آگ بجھانے، یہ دیکھو کیسی بے وقوف۔ اس بلبل نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں پاگل اور بے وقوف نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ چند قطرے اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے، یہ مجھے معلوم ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پھر فہرست بنے گی نا، وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے؟ تو پھر میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں ہوگا، آگ بجھانے والوں میں ہوگا۔ حضرات مکرم، ہم جب کسی کو نصیحت کرتے ہیں بھائی نیکی کا راستہ اختیار کرو، برائی سے بچو، لوگ کہتے ہیں یار ہر طرف تو برائی ہے، میں نے اگر برائی کر لی تو کیا فرق پڑتا ہے، نہیں کروں گا تو کیا فرق پڑے گا، کیا ماحول بدل جائے گا؟ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں، لیکن چلو مان لیا نہیں بدلے گا ماحول، لیکن فہرست تو بنے گی نا، وہ کون تھے جو برائی پھیلانے والے تھے اور وہ کون تھے جو اچھائی کے دیے جلانے والے تھے۔ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا نام کون سی فہرست میں داخل ہو، ہمیں وہی کام کرنے ہیں۔ حضرت صوفی صدیق صاحب نے یہی کام کیا ہے نا۔ بارش ہو رہی ہے، لوگ نہیں آ سکیں گے، محفل نہیں سج سکے گی، مشکل ہوگی، فلاں ہوگا، لیکن انہوں نے تو اپنا نام درج کرا لیا ہے۔ آگے ہمارا کام ہے ہم اپنا نام کہاں درج کراتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔